صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جسے بخاری شریف پڑھی ہے اور وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، وہ درس میں فرماتے تھے کہ کسی جماعت کے حق یا باطل پر ہونے کو اگر پرکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ایمان اور اصلاح نفس اور تزکیہ نفس اور مزاج کی سلامتی کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ صبر سے نازل فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، یعنی آپ کا مزاج نبوت جو ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتا ہے، بہت غایت قرب اور انتہائی قرب کے، کہ جس قرب کا پورا عالم کوئی نبی کوئی فرشتہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس قرب سے میں نے آپ کو نوازا۔ لیکن اگر صحابہ کے پاس آپ نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ کے پھول کی خوشبو قیامت تک کس طرح قائم رہے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صبر کر کے صحابہ میں بیٹھیں تاکہ فیضان نبوت اور آپ کے تعلق مع اللہ کی خوشبو اور آپ کے تقویٰ اور آپ کے قرب کا کچھ فیضان صحابہ کو مل جائے تاکہ قیامت تک ہمارے باوفا بندے پیدا ہوتے رہے۔ کیونکہ علم الہی میں ہے کہ اسلام کا نام زبان پر ہوگا اور تمام گناہ جاری رہیں گے، تو بے وفائی جو ہے ہر نافرمانی بے وفائی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باوفا بندہ اور وفاداری کی تعلیم کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فخرج یلتمسہم، آپ نے صحابہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مسجد نبوی میں دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تین قسم کے لوگ۔ نمبر ایک، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، تیل کنگھی کا پیسہ نہیں تھا غریبی سے، جس کو اشعث الراس کے عنوان سے حدیث میں بیان کیا گیا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ترتیب اور تمشید اور تدہین سے محروم تھے، نہ تیل تھا نہ کنگھی تھی نہ ان میں ترتیب تھی، زولیدہ اور بکھرے ہوئے، مگر کچھ مگر بھی ہے، وہ پھر بھی پیارے لگ رہے تھے۔ بگڑنے میں بھی زلفستی بنا کی، بگڑنے میں بھی زلفستی بنا کی، چلی شوقی نے کچھ باتیں سبق۔ نے صحابہ کی شان میں یہ رومانٹک شعر کس موقع پر اکثر نے فٹنگ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شعر کی فٹنگ ہوئی اور اس کی سیٹنگ ہوئی۔ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو سب نتھنگ ہے، نہ فٹنگ نہ سیٹنگ، بلکہ کیا ہے؟ نتھنگ۔ دیکھو انگریزی دانوں سے پوچھو کہ میرے الفاظ انگریزی کے کس طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے عاشقین کس ہی حالت میں رہیں، غریباں چاک ہو، بال بکھرے ہوں، پھر بھی بھلے معلوم ہوتے۔ جس کو اللہ پیار کرے وہ پیارے نہ ہوں گے، وہ ہر حالت میں پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 علامت کیا ہے؟ جاف الجلد، ان کے کھال، ان کے جلد یعنی چمڑی اور کھال خشک ہو رہے تھے، کثرت فاقہ اور خشک غذا سے، کوئی مرغن پلاؤ بریانی نہیں، غذا بھی نہیں، بھوک کی شدت کی تکلیف سے ان کے کھال بھی سوکھے سوکھے معلوم ہو رہے تھے، جس کو حدیث کے اندر کس عنوان سے پیش کیا گیا کہ جاف الجلد، جلد ان کی خشک تھی۔ جفا ہے، جفو کا فائل جافون آتا ہے۔ نمبر 3، کانا ذو الثوب الواحد، اور ایک ایک کپڑے میں تھے، کسی کی لنگی تھی تو کرتا نہیں تھا، کسی کا کرتا لمبا تھا تو لنگی نہیں تھی، سطر چھپائے اپنی غریبی میں مالک کو یاد کر رہے تھے۔ مگر ان دیوانوں کی قیمت بتاتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی سے خبر دی تھی کہ یہ آپ کو جہاں میں بیٹھنے کا حکم دے رہا ہوں یہ اجنبی نہیں ہے،
یہ غیر نہیں ہے، آپ کے محبوب کے عاشقوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں سے ہیں، جس کی علامت یہ ہے کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں صبح شام۔ اور دوسری علامت ہے کہ یریدون وجہ، ان کے دل میں حالن و استقبالن ہمیشہ میں مراد رہتا ہوں۔ مجال نہیں کسی حسین پر نظر ڈال دیں بالقصد، مجال نہیں کو غیر اللہ کو اپنا مراد بنا لیں۔ یریدون مضارع ہے جس میں دو زمانہ ہے، حال اور استقبال۔ موجودہ حالت میں بھی میں ان کا مراد ہوں، مجال نہیں کسی غیر کا ارادہ بھی کر لیں، مجال نہیں وہ غیر کا ارادہ بھی کر لیں۔ یہاں تو آج مسلمان کے نام سے اور صوفی اور سالک کے نام سے پھر ارادہ کر کے نکلتے ہیں چلو آج کچھ حسینوں کو دیکھا جائے، اور اگر ان کے پاس کوئی حسین آ جائے جہاز پر بیٹھے اور ایئر ہوسٹس آ جائے اور پوچھے کہ مولانا کیا چاہیے آپ کو، پھر مولانا کی مولانی دیکھیے اور ان کی جولانی دیکھیے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ یہ مقام امتحان کا ہوتا ہے۔ یریدون وجہ وہاں پیمائش کرو کہ اس کے دل میں اس وقت اللہ مراد ہے یا یہ غیر اللہ مراد کر رہا ہے اپنا، اور اس وقت استقامت اس کو حاصل ہے یا نہیں۔ اہل وفا ہوتے جان دیتے ہیں، بے وفائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل وفا کی ان آیات میں دو شان بیان کی کہ وہ صبح شام ہم کو یاد بھی کرتے ہیں۔ ربهم بالغداۃ والعشی، یہ صبح شام کا کیوں معاملہ ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ ہر وقت کیا ظہر نہیں پڑھتے، کیا اثر نہیں پڑھتے؟ نہیں، رات دن عبادت میں مشغول، دو ضروری عبادت ہے جس عبادت کا جو وقت آتا ہو کرتے ہیں، مگر صبح شام کا راز یہ ہے کہ صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ رات بھر کے فرشتے صبح کی فجر کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، تو فجر کے بعد بھی یاد کرتے ہیں تاکہ فرشتے گواہی دیں اللہ کو کہ میں آپ کے عاشقوں کو آپ کی یاد میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور شام کو ڈیوٹی، شام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور صبح شام مغرب کے بعد کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ مغرب بعد بھی ڈیوٹی بدلتی ہے، دن بھر کے فرشتے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اب جا رہے ہیں اللہ کے پاس، تو مغرب بعد بھی کچھ یاد کرتے ہیں تاکہ فرشتے گواہی دیں کہ خدا آپ کے عاشقوں کو آپ کی عشق و محبت کی داستان میں مشغول چھوڑ کر آیا، آپ کی یاد میں مشغول چھوڑ کر آیا، ورنہ وہ کسی وقت اللہ سے غافل نہیں ہوتی۔ جس کی دوسری آیت دلیل ہے یریدون وجہ، ہر وقت قلباً و قالباً، عیناً آنکھ سے، دل سے، جسم سے، بے جمیع اعضائہی و بے جمیع اجزائہی و بے جمیع کمبیاتہی و بے جمیع کیفیاتہی، حالن و استقبالن، ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں مراد ہوتا ہے، موجودہ حالت میں بھی، اور جب سڑکوں پر جاتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، جب جہاز پر بیٹھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا محفل دیکھ لیتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے اللہ کو مراد رکھتے ہیں۔ میں نے 10 سال تک اپنے شیخ کو پھول پور کی بازار میں دیکھا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے گزرے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، کبھی میں نے شیخ کو کسی دکان کو دیکھتے نہیں پایا کہ ادھر دیکھ لیتے کہ کپڑے کی دکان، ادھر دیکھ لیتے کہ مٹھائی کی دکان، ہمیشہ اپنی تلاوت میں مشغول اور اپنے اللہ کی یاد میں مست ہیں۔ جب جن کا بازاروں میں حال ہوگا تو مسجدوں میں کیا حال ہوگا؟ اور ہمیشہ چلتے ہوئے 2-4 قدم پر نظر رکھتی تھی، 2-4 قدم پر نظر رکھتے تھے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مگر یوں کھول کر نہیں دیکھتے تھے، اور جیسے عظمت الہیہ سے دبے ہوئے چلتے تھے، گریباں چاٹ، بال بکھرے ہوئے گریباں چاٹ، ایک کبھی بٹن نہیں لگایا، سخت سردی کے بھی بٹن نہیں لگایا، عجیب آگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے تیرے عشق کے بیماروں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین نثار، دونوں جہاں دینے کے لیے اختر تیار ہے، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین نثار،
تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو۔ اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم سورج اور چاند و زمین و آسمان اور سلاطین عالم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔